بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ لبنان کے اندر شیعہ کس طرح سے ظلم کی چکی میں پستے رہے ہیں اور پھر کس طرح سے وہ مقاومت کے راستے پر آئے ہیں۔ آج مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جیسا کہ بر صغیر کے اندر ہمیں 1947 میں آزادی ملی برطانیہ کے تسلط اور ان کے کنٹرول سے، اسی طرح لبنان بھی فرانس کے کنٹرول میں تھا، تحت تسلط تھا۔ وہاں پر ایک طویل کوشش کے بعد 1943 میں لبنان کو فرانس کے چنگل سے آزادی ملی، لیکن جب فرانس لبنان کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس نے کچھ وہاں پر اساسی کام کیے ہیں کہ جو بعد میں لبنان کی تاریخ پر جنہوں نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لبنان ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف ملیتوں، مختلف قومیتوں کے لوگ بستے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ ان میں 3 بڑے گروہ تھے لبنان کے اندر۔ سب سے بڑی جو اکثریت تھی شیعوں کی تھی، اس کے بعد تعداد جو تھی اہل سنت کی ہے، اور اس کے بعد جو کم تعداد ہے وہ عیسائی طبقہ ہے کہ جن کا تعلق مارونی فرقہ سے ہے۔ لیکن جب فرانس لبنان کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس نے کچھ وہاں پر اساسی کام کیے۔ اس نے جو طاقت کا توازن تھا باقی نہیں رکھا، برقرار نہیں رہنے دیا، بلکہ طاقت جو تھی وہ ساری مارونی عیسائیوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جو وزارت دفاع کا عہدہ تھا، جو فوجی لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ تھا، اس نے مارونی عیسائیوں کو دیا۔ سیاسی طور پر سب سے بڑا عہدہ صدر کا تھا، انہوں نے کہا جو طے پایا قانون کہ جو لبنان کا صدر ہوگا وہ مارونی عیسائی ہوگا۔ اسی طرح جو اقتصاد تھی اور جو مرکزی بینک کا سربراہ تھا، کہا کہ یہ بھی مارونی عیسائی ہوگا۔ یعنی فوجی لحاظ سے جو طاقت تھی، سیاسی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے جو بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے ساری کی ساری یہ مارونی عیسائیوں کے ہاتھوں میں دی۔ اس طرح جو دوسرا قانون تھا کہ وہ جس کو ہم 5-3-2 کا قانون کہہ سکتے ہیں، یعنی تقسیم یوں ہوگی کہ اگر جو سیٹیں 5-3-2 کی نسبت سے تقسیم ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر لبنان کی اسمبلی کے 100 ممبرز ہونے چاہیے تو طے یہ تھا کہ ان میں سے 50 سیٹیں مارونی عیسائیوں کو ملیں گی 5 کی نسبت سے۔ اس کے بعد جو 30 سیٹیں ہیں وہ اہل سنت کو ملیں گی، اور جو 20 سیٹیں ہیں وہ شیعوں کو ملیں گی۔ لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے تو شیعہ سب سے زیادہ اکثریت میں تھے، ان کو 50 ملنی چاہیے تھیں، لیکن جو قانون کے مطابق ان کو 20 ملی، اہل سنت کو 30، اور مارونی عیسائی جو تعداد میں سب سے کم تھے ان کو 50 سیٹیں دی گئیں۔ یا خود یونیورسٹیز کے اندر جو شیعوں کا کوٹا تھا وہ بھی اسی انداز میں رکھا گیا کہ اگر 100 افراد کو، 100 اسٹوڈنٹس کو آپ ایڈمیشن دے سکتے ہیں تو اس میں سے 50 مارونی ہوں گے، 30 اہل سنت ہوں گے، اور جو 20 ہے وہ شیعہ ہوں گے۔ اگرچہ شیعہ اکثریت میں تھے، اگر وہ ان کو داخلہ لینا پڑتا تو اتنی تعداد میں اہل سنت اور مارونیوں کو بھی لانا پڑتا تھا۔ ایک واقعہ 1974 میں ایک وزیر آئے ابو حیدر کے نام سے، کہ وزارت تعلیم ان کے ماتحت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ مذاہب کی بیس پر ہم امتحانات نہیں رکھیں گے، بلکہ جو ہے آزاد کریں گے، اس میں جو بھی افراد ہیں اپنی صلاحیت اور لیاقت کی بیس پر آگے آئیں گے۔ یہ ٹیچر ٹریننگ کا تھا امتحان۔ اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے افراد نے ٹیچرز بنا تھا، ان کی سلیکشن کا مرحلہ تھا۔ اس میں لبنان سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی، لیکن جو نتائج سامنے آئے اس میں یہ تھا کہ پہلے نمبر سے لے کر 21ویں نمبر تک سارے کے سارے شیعہ تھے۔ یعنی شیعوں کے اندر لیاقت تھی، صلاحیت تھی، قابلیت تھی، لیکن ان قوانین کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ پر لبنان میں شور شرابہ مچا کہ اگر اسی پوزیشن سے شیعہ آگے آتے رہیں گے تو ہر جگہ شیعہ بڑھ جائیں گے، اہل سنت اور مارونی کہاں جائیں گے۔ بالآخر جو تھا اس امتحان کو کینسل کر دیا گیا۔ خود فوج میں جانے کے لیے یہی روش ہے کہ اگر شیعہ 20 بندے بھرتی ہونا چاہتے ہیں آرمی کے اندر تو 50 مارونیوں کو لانا پڑے گا، عیسائیوں کو، 30 اہل سنت کو، پھر 20 شیعہ اس میں جا سکیں گے۔ دیکھیں ہر جہاد سے شیعہ جوان ظلم و ستم کی چکی میں تھے۔ وڈیروں نے اپنے حصے کا ظلم و ستم کیا، جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس نے اپنے حصے کا ظلم و ستم کیا۔ لیکن ان سارے ظلم و ستم اور ان کی جو وجہ تھی صرف اور صرف شیعہ ہونا تھا، اور اس کا کوئی علل اور سبب نہیں تھا، صرف شیعہ ہونا تھا۔ مثال کے طور پر جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ یہ بندہ شیعہ ہے، اس بیس پر ان کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی۔ شیعہ جوانوں نے مجبور ہو کر مختلف احزاب کا رخ کیا، حتیٰ وہ احزاب، وہ پارٹی جو دین کے مخالف تھیں، شیعہ مجبور ہو کر ان میں جانے پر مجبور ہو گئے۔
देखिए मुआशरा के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया था कि शिया जवान अपने शिया कहलाने से मुतनफिर हो जाएं, हत्ता कोशिश करते थे कि शनाख्ती कार्ड में जो अपना मजहब है उसको तब्दील कर दें। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि कौन से इलालो असबाब थे कि 532 के कानून में ये लोग जकड़े हुए थे, इनको मसलन हर लिहाज से आगे बढ़ने के लिए पाबंदियां थी, लेकिन फिर भी यही लोग जब इनको मौका मिला, फुर्सत मिली, तो यही लोग ऊपर आए। और इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई बड़ा फैसला होना हो तो लुबनान के अंदर इस हिज्ब की मर्जी के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमें 1947 में आजादी मिली है। हमारे लिए कोई 532 का कानून नहीं था, हमारे लिए अस्करी सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कोई रुकावटें नहीं थी, आगे जा सकते थे, हमारे लिए किसी किस्म की महदूदियत नहीं थी। लेकिन बिलाखिर क्या वजूहत हैं? क्या हमारे जो शिया हैं वो पसमानदगी का शिकार हैं तालीमी लिहाज से, और आप जिस फील्ड में देखें पसमानदगी का शिकार हैं, बिलाखिर इसकी क्या वजूहत हैं, क्या असबाब हैं? क्या हमारे सरबराहों से कुछ कोताही हुई? क्या हमारी मिल्लत से कुछ कोताहियां हुई हैं? और हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि वहां पर लुबनान में कौन से अवामिल थे कि जिन्होंने शिया जवानों को ऊपर उठा के लाए कि मिडल ईस्ट में कोई फैसला उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और उन्हीं अवामिल को हम देखेंगे कि जिन पर हम अमल पैरा नहीं हुए और हम लोग जवाल और पस्ती का शिकार हो चुके हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।